سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ وزن ہو، چاہے پیمانہ ہو، چاہے حقوق کی بات ہو، کہیں بھی کسی کو اس کے حق میں کمی کر کے دینا اور اپنے حق کا پورا مطالبہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے تباہی کی بات کی گئی ہے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی کسی سے کام لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں یا ویجز دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں جب ان کا حساب ہوگا؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ بھی وہی ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانی ہے، 1400 سال پہلے کی باتیں، آج یہ نہیں چل سکتی۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، اس لیے ان کو حقیقت نظر نہیں آتی۔ جیسے شیشے کے اوپر رسٹ ہو جائے نا تو دھندلا ہو جاتا ہے، حقیقت نظر نہیں آتی، باہر کا پتہ نہیں چلتا۔ کسی بھی چیز کی اصلیت اسی وقت نظر آتی ہے جب وہ پردے سے باہر ہے۔ مثلا بادام پہ چھلکا ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اصل بادام کیا ہے۔ اگر کبھی کسی نے بادام کھایا نہ، ہو سکتا وہ جا کے خرید لائے اور وہ چھلکے کوئی چوستا رہے کہ یہی بادام ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ اصل چیز تو اندر ہے۔ تو بالکل اسی طرح انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، لیکن وہ گناہ کر کے دل پہ سیاہ نقطے پڑتے جاتے اور پھیلتے جاتے ہیں، اور لیئر پہ لیئر چڑھتی جاتی ہے۔ لہذا جب ایسے دل کے سامنے کوئی حق کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ اس کو گراسپ بھی نہیں کر سکتا، اس کو لے بھی نہیں پاتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ واقعی وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، تو سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، تاکہ وہ پردے ہٹیں، وہ دھندلاہٹ دور ہو، رسٹ ختم ہو، اور دل صاف شفاف ہو۔ اور رمضان ایک بہترین موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا پچھلے تمام گناہوں پر، تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے راستے نیکی کے لیے آسان ہو جائیں۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ رب کا دیدار سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اس دن جب جنتیوں کو ہر وہ نعمت مل جائے گی جس کا وہ مطالبہ کریں گے یا جو ان کی خواہش ہوگی، حتیٰ کہ وہ کہیں گے کہ اب کچھ نہیں چاہیے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے، اور اس کو دیکھ کر ہر چیز، ہر نعمت بھول جائیں گے لوگ۔ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز اچھی بھی نہیں لگے گی، اور یہی چاہیں گے کہ بس صرف رب کو دیکھتے رہیں۔ لیکن گناہگار لوگوں کو رب اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ تو جنت کے شوق سے بڑھ کر بھی ایک چیز کا شوق ہو سکتا ہے، اور وہ رب کو دیکھنے کا شوق۔ جس کے اندر وہ آ جائے وہ پھر کسی کم چیز پہ گزارا نہیں کرتا، پھر وہ تھوڑی بہت کوشش کر کے بیٹھ نہیں رہتا، وہ پھر انتھک کوشش کرتا ہے، آخری دم تک محنت کرتا ہے، وہ ہمت نہیں ہارتا کہ نہیں مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، تو جو لوگ رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے پھر وہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ علیین کیا ہے؟ جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے ہیں، اور جس کو مقرب ترین فرشتے جو اللہ کے ہیں وہ واچ کرتے رہتے ہیں کہ سکور کیا جا رہا ہے، اور اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ کہیں کسی کے حق میں کچھ کمی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح
کہ ان کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، اس عمل سے علیین میں نام درج ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سخت مشقت کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ یا ان کے بچے ہارورڈ میں داخل ہو جائیں یا کسی اور پریسٹیجیس یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے، اور اس کے لیے ہر پاپڑ بیلیں گے، ہر کام کریں گے جو بھی کرنا ہے۔ اللہ نے ایک نسخہ بنایا ہے علیین، جس سے اوپر کوئی جگہ ہے ہی نہیں، ہائیسٹ لیول آف آنر جو کسی کو ملے، کہ اس لسٹ میں کسی کا نام آ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا کی کسی لسٹ میں آپ کا نام آ جاتا ہے کہ آپ ٹاپ 10 میں سے ہیں یا ٹاپ اتنے میں سے ہیں، تو انسان اس پہ بڑا خوش ہونے لگتا ہے کہ واہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں چاہے نمبر 1 ہی کیوں نہ آپ قرار پائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، جب تک کہ آپ اللہ کے ہاں مقام نہ پائیں، اور جب تک نام علیین میں نہ لکھ لیا جائے۔ اب اگر آپ یہی اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک اپنے آپ کو واچ کرتے رہیں کہ میں نے کوئی لغو کام نہیں کرنا، کوئی بیکار چیز نہیں کرنی، ظہر پڑھنے کے بعد پھر اپنے آپ پہ دھیان رکھیں، کوئی فضول بات نہیں کرنی، فضول چیزوں میں نہیں پڑھنا عصر تک، تو جس کا اختتام اس پر ہوگا اس کا نام علیین میں آ جائے گا، اس کو یہ آنر ملے گا۔ لیکن چیک تو پھر اپنے پر ہی رکھنا ہے نا۔ اچھا، لغو کیا ہوتا ہے؟ مثلا چھوٹی سی مثال، مثلا کوئی شخص کھا رہا ہے، اپنی پسند کی کوئی چیز کھا رہا ہے، ہمیں دیکھ کے کچھ دل کو ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے ایسے، تو ہم کوئی نہ کوئی اس کو کچھ سنا جاتے ہیں، تم تو کھاتے ہی رہتے ہو، تمہارا کوئی اور کام بھی ہے بھائی، گزرتے ہو راہ چلتے ہوئے ایک سناونی سنا کے چلے جائیں گے، یا کہیں اکیلے ہی کھا رہے ہو۔ یہ سب لغو باتیں، جیسے جس کا دل چاہے کھائے، کیا اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی جو ہم کسی کو کہہ سکتے ہوں؟ لیکن ہم دن میں کتنی ایسی فضول فالتو باتیں کرتے ہیں جس سے بعضوں کا دوسرے ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ شاید آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی لمحہ مرحلہ ایسا آیا ہو جب کھاتے ہوئے کسی نے آپ کو کچھ کہا اور آپ کرنے والا یہیں اٹک گیا ہو اور آپ کو پھندا لگ گیا اور آپ وہ چیز وہیں رکھ کے اٹھ گئے ہوں کہ بس بہت کھا لیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی طرح کی لغو باتوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے لباس پہ بے وجہ کے تبصرے اور تمسخرے اور ایسی باتیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں، کسی کی چال پہ یعنی ہر وقت ہم نے ایک فرض سمجھ لیا اپنا کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی ججمنٹ ضرور دینی ہے، اس کے بغیر ہماری ذہانت کیسے مانی جائے گی کہ ہم بھی کوئی بڑے قابل لوگ ہیں۔ لیکن جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کوئی کر بھی رہا تو اس سے بھی خاموشی سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ وہ بامقصد ہے، انہیں اپنے کام سے غرض ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کام والے لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر رک کے اس طرح کی فضول باتیں نہیں کرتے، کیونکہ انہیں کام کرنا ہے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے لغویات کا۔ ہم سب بھی اپنی گفتگو پر، رویے پر، کاموں پر، چیزوں پر خود چیک رکھیں۔ کون رکھے گا ہمارے لیے؟ کیا ہماری ماں کو، کیا ہمارے لیے فرصت ہے کہ وہ اب ہمیں دیکھتے رہیں کہ ساری زندگی کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے شوہر ہمیں دیکھتے رہیں گے یا بچے کون دیکھے گا ہمیں؟ ہمیں خود کو خود دیکھنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، جیسے کبھی کسی کے اوپر رحم کر کے ترس کہتے ہیں اپنا خود خیال رکھو، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم کس سینس میں کہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا؟ دنیاوی اعتبار سے فٹ سمارٹ رہیے گا، ٹیک کیئر۔ یہ ٹیک کیئر کا مطلب بدل دیں، ٹیک کیئر کہ کوئی لغو نہ ہو 2 نمازوں کے بیچ میں، ٹیک کیئر کہ کوئی جھوٹی بات نہ ہو، ٹیک کیئر کہ کوئی فضول بات نہ ہو جو کسی کا دل توڑے، ٹیک کیئر کہ کوئی سخت جملہ نہ ہو کہ جو کسی کو ڈسہارٹ کر دے دین کے پڑھنے پڑھانے سے۔ بعض اوقات ہم کہتے کچھ نہیں کسی کو، لیکن ہم بیکار میں بس ایسے ہی ادھر ادھر گھومے چلے جاتے ہیں، دوسروں کو اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور ہم بس ادھر ادھر، کبھی کچن میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اب گھر میں جو شخص سنجیدگی سے کام کر رہا تو اس کے لیے کتنا فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کھانے بیٹھ گیا، کبھی کچھ چلا لیا، کبھی کوئی کھڑکی کھول کے نظارہ دیکھنے لگے، کہ بیکار لوگوں کے کام۔ یہ سب لغویات میں آتا ہے۔ یعنی ہر سٹیپ جو ہونا چاہیے اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ کدھر کو جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں، اور کوئی بور ہو رہے چلو بازار چلتے ہیں، اگر تو واقعی ضرورت ہے تو چلے جائیے، لیکن اگر ضرورت نہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اور کوئی اہم چیز نہیں، کوئی بامقصد کام نہیں ہے؟ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے اور آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کا ایک پہر ہے، تھوڑی دیر ہے کام کرنے کی، خوب کام کر لیجئے، انجوائمنٹ تو کل ہوگی۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، مزے کی جگہ تو کل ہے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، وہاں دیکھیں آپ، پھر وہ ونڈو سے جھانکتے رہیں جہاں مرضی دیکھیں، اور خوبصورت سین ہوں گے دیکھنے کو۔ ابھی تو اگر آپ دیکھیں بھی تو باہر کیا دیکھیں گے، کتنا دیکھیں گے؟
ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. صحیح معنوں میں مطمئن پرسکون لوگ. ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی، سیلڈ بوٹلز. ابھی بھی آپ دیکھیں جو کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ وارننگ لکھی ہوتی ہے، اگر سیل ٹوٹی ہو تو مت لیں. وہاں بھی سیلڈ بوٹلز آئی جائیں گی. اور دنیا کی سیل تو اگر آپ کھولتے ہیں تو پہلے آپ کے ہاتھوں سے اسمیل آتی ہے، لیکن وہاں جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، مسک لگا ہوا ہوگا، کہ سیل بھی کھولیں گے تو خوشبو آنے لگے گی. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. جو لوگ دوسروں پہ بازی لے جانا چاہتے ہیں، جو لوگ دوسروں کا مقابلہ کریں، جو دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جائیں، اس میں کمپیٹ کریں. چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں میں اس کے پاس یہ زیور آ گیا تو میں اس سے بہتر پہنوں گی، اور اس کے پاس یہ کپڑا ہے تو میں اس سے بہتر خریدوں. نہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب یہی چھوڑ کے جانا ہے. اس جنت کے لیے کوشش کریں کہ فلاں نے اتنا نیک کام کر لیا، میں اس سے بھی آگے کروں گی. جب بھی جنت یا آخرت کی کوئی بات آتی ہے، کوئی دین کی بات آتی ہے، تو تھوڑے سے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، کر لیا ہے نا بس کافی ہے، اس سے آگے کی خود ہی اپنے لیے لمٹس بنا لی، اس سے آگے نہیں جانا، ٹو مچ ہو جائے گا. دنیا میں تو کچھ بھی ٹو مچ نہیں ہے. جتنی بھی دنیا مل جائے، جتنا بھی مال اور اسباب ملتے جائیں، ہم کبھی نہیں کہیں گے بس حل من مزید. لیکن آخرت کے معاملے میں تھوڑے سے پھر راضی. اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کے لیے کوشش کریں. یہ بات کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، یعنی شراب کی خوبی بیان ہو رہی تھی، کرتے کرتے کہا اس کے لیے دوڑے، پھر کہا وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. پھر اس کے ذائقے اور اس کی کوالٹی پہ بات. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. کریزی پیپل، طرح طرح کے ان کے اوپر آوازیں کستے، ٹونٹ کرتے. جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے. اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے کہ آج ہم فلاں فلاں کا مذاق اڑا کے آئے. کیونکہ کچھ لوگوں کو مذاق اڑانے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. ان کی اسکل ہی یہی ہوتی ہے، انہوں نے سیکھا یہی ہوتا ہے، اور وہ اسی کے ماسٹر ہوتے ہیں. جس مجلس میں بیٹھیں گے کسی کو معاف نہیں کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی ان کے وار سے بچ کے نکل نہیں سکتا، اور خصوصاً دین والے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے اپنی دنیا کا. حالانکہ وہ ان پہ نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، اللہ نے انہیں تھوڑی رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ جا کے ججمنٹس پاس کریں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی شخص کسی کو دین کی بات بتاتا ہے، اللہ کا حکم سناتا ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور نیک کام کرنے والے جنت میں جائیں گے، برے والے جہنم میں جائیں گے، تو لوگ اس کو لیتے ہیں کہ یہ آپ ججمنٹل ہیں، حالانکہ کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوتا. لیکن ایسے لوگ دین والوں کا جس طرح مذاق اڑاتے ہیں اور جیسے جیسے ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور جیسے جیسے کامنٹس دیتے ہیں، اس وقت ان کا ججمنٹل ہونا کہاں جاتا ہے؟ کیا وہ خود سب سے بڑے ججمنٹل نہیں ہوتے؟ جو لوگوں کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو دین والوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ججمنٹل نہیں؟ اصل بات یہ کہ انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے. آج ایمان لانے والے دنیا میں جواب نہیں دیتے، وہ صبر کر جاتے ہیں. کل قیامت کے دن جواب دیں گے، بدلہ مل جائے گا. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو دین کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان کا زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے. دنیا چھوڑ کر سے مراد یہ کہ دنیا کے بڑے فائدے چھوڑ کر چھوٹے پہ راضی ہو کر اپنا وقت کا ایک بڑا حصہ آخرت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، یہ لوگوں کو بے وقوفی نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ اپنے گھر بار قبائل چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اصحاب الصفہ. اور ہر کوئی اپنی اپنی سہولت کے مطابق آتا رہتا، اپنا کام کاج کاروبار چھوڑ کر. مدینہ کے اکنامیکل سچویشن ایسی نہیں تھی پوزیشن کہ وہ سب کو بہت اچھا کھلا پلا سکیں، لہٰذا وہ بعض اوقات بھوکے ہوتے تھے، بعض اوقات ان کے پاس نہیں اتنا ہوتا تھا. تو جب کفار ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کتنے بے وقوف لوگ ہیں، گھر چھوڑ کے یہاں بیٹھے، کیا مل رہا ہے تمہیں سوائے بھوک پیاس کے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ لوگ حالت قیام میں بھوک کی وجہ سے گر جاتے.
کیونکہ بعض اوقات ایسے سخت حالات بھی ہوتے کہ واقعی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو بھوک کی وجہ سے گرتے تھے. اور وہ اصحاب صفہ تھے. یہاں تک کہ گزرنے والے بدو کہتے کہ یہ پاگل ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر تم جان لو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو تم پسند کرو گے کہ تمہارے فقر و فاقہ میں اور اضافہ ہو جائے. اگر تم اس کی جزا دیکھو کہ دین کے لیے جب تم نے قربانی کی اور کچھ دنیاوی فائدوں سے ہاتھ دھونا پڑا تو اس کے بدلے میں تم اگر دیکھو کہ اللہ کے پاس کیا ہے تو تم کو اور بھی چھوڑ دیں اللہ کی خاطر دنیا میں. کیونکہ اگر اصحاب صفہ نہیں ہوتے اور کچھ لوگ فل ٹائم سب کچھ چھوڑ کر دین کی خدمت نہیں کرتے تو یہ دین آج تمہارے پاس نہ پہنچا ہوتا. آج بھی ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ اپنی کنوینئنس پہ کام کرنا. لیکن کچھ لوگوں کو تو دن رات ایک کرنے پڑیں گے, کچھ لوگوں کو تو قربانی کرنی پڑے گی, جھوٹے موٹے پہ راضی ہونا پڑے گا, جھوٹا موٹا کھا کر اور معمولی پہن کر راضی ہونا پڑے گا, اور دنیا کے عیش و عشرت میں کمی کرنی پڑے گی, تب جا کر دوسروں کو کوئی پیغام ملے گا. اگر ہم سب یہ چاہیں کہ ہماری ہر چیز بہت پرفیکٹ ہو اور اس کے بعد کچھ وقت ہمیں مل جائے تو ہم والنٹیئر کر لیں اللہ کی خاطر بھی, تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلتا. کوئی بھی کارپوریشن ہو, کوئی بھی کمپنی ہو, کوئی بھی پروجیکٹ ہو, اس میں کچھ لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنا ہر چیز اس میں قربان کر ڈالتے ہیں, جب جا کر دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں جب کبھی دبئی جاتی ہوں اور بڑی بڑی بلڈنگز دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں, اور جب میں ورکرز کو دیکھتی ہوں اس کے آس پاس جو تعمیر کر رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں 40 ڈگریز 50 ڈگریز سخت دھوپ میں, کہاں کہاں کس کس حال میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں, بعض اوقات بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات گر رہے ہوتے ہیں, گھر بار چھوڑے ہوتے ہیں, سالہ سال چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, معمولی سی ویجز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. میں سوچتی ہوں یہ اتنی بڑی بڑی عالی شان عمارتیں ہیں, جب لوگ دیکھتے ہیں تو صرف ان کے ڈیزائنز اپریشیٹ کرتے ہیں یا ان کی باہر کی لک دیکھتے ہیں, وہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کتنوں کی جان جا چکی ہے اور کتنوں نے کتنی کتنی جدائیاں کاٹی ہیں اپنے گھروں سے دور رہ کر ان بلڈنگز کو بنانے کے لیے. لیکن سب کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا, کام کرنے والے لوگ ہیں, اللہ محنت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے سب. لیکن اگر صرف اتنی قربانی کوئی دین والا دے دے کہ دھوپ میں کہیں کھڑا ہو جائے یا بھوک میں کام کر لے تو نہ گھر والے چھوڑتے ہیں نہ باہر والے چھوڑتے ہیں. خبردار جو اس طرف کا رخ کیا تمہارا گھر اگنور ہو جائے گا. ارے بھائی کسی کو تو کرنا پڑے گا گھر بھی اگنور, تب یہ کام ہوگا. لیکن دین کے لیے قربانی کو ہم نقصان کی بات سمجھتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے جنگ بدر میں اور جنگ احد میں اور باقی جنگوں میں حصہ لیا اور اپنی جانیں دی اور اپنا سب کچھ چھوڑ, جو مکہ چھوڑ کے اپنے جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے, کیا وہ سب کریزی لوگ تھے؟ سورۃ الانشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا, اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی, جو بھی اس میں معدنیات ہیں, آئل ہیں, جو ریسورسز ہیں, قبروں کے اندر پڑے ہوئے لوگ, جو دنیا میں ان کے مال متاع سامان, سب باہر نکال دیا جائے گا, سب سامنے آ جائے گا, اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی, اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اس کی تعمیل کرے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا. اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. فملاقی, پھر اس سے ملنے والا ہے, اس کے آگے جا کے کھڑے ہو کے, اس حال میں کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں نیک اعمال اور بائیں میں برے کام, اور سامنے دور جہنم دہک رہی ہوگی, نظر آ رہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حال یہ حقیقت یہ ہے تو جہنم سے بچنے کی فکر کرو, خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقے میں کرو. چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو, ہو سکتا تمہیں اسی کی ضرورت پڑ جائے اس دن. بازو کا آپ کے پاس کارڈ بھی ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, سب کچھ ہے, بڑے بڑے نوٹ ہیں, لیکن آپ کو ایک سٹور میں اپنا سامان رکھنے کے لیے جو کارڈ چاہیے اس کے لیے آپ کو ایک سکہ چاہیے, اور وہ آپ کے پاس ہے نہیں. اب آپ بھاگے دوڑے پھرتے ہیں, سکہ ہے کسی کے پاس, سکہ نہیں تو ٹرالی نہیں نکلے گی, ٹرالی نہیں نکلے گی, سامان کہاں رکھے, اپنے اوپر لا دیں گے. تو بعض اوقات سکہ, ایک کوائن زیادہ ضرورت کا ہوتا ہے جب ہمارے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے بنسبت ایک بڑی کرنسی کے. پھر آپ ایک لمبا فاصلہ طے کرتے ہیں, جا کے کہیں سے چینج لیتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر اس میں ڈالتے ہیں. قیامت کے دن تو کوئی واپس بھی آ کے نہیں لے سکے گا اس کو. تو یہ اللہ کی جو ملاقات ہے یہ یقینی برحق چیز ہے.
ہمیں اپنے دل کو منوانا ہے کہ یہ ہونا ہے، کیونکہ ہم نے اتنی تعویلیں کی ہوئی ہیں کہ نہیں وہ ایسے ہی بس اتنا شور ہنگامہ ہوگا، کسی نہ کسی طرح سب دھکم پیل کر کے آگے نکل جائیں گے اور جنت تک پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایک ایک شخص کو حاضر ہونا ہے. کبھی کبھی تنہائی میں سوچا کریں کہ میرا رب میرے سامنے ہو اور میں کیسے کھڑی ہوں گی، یہ جو کام میں اس وقت کر رہی ہوں میں اس کا جواب کیسے دوں گی؟ کیا میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی جس کو وہ مان لے گا؟ تو آپ یقین کریں کہ وہ چیز ادھر ہی چھوٹ جائے گی کہ نہیں، فضول بیکار ہے، مجھے اس کے بدلے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. پھر جس کا نام ہے اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. قیامت کے دن سب سے پہلے جو بندے کا حساب لیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تمہارے لیے تمہارا جسم درست نہیں کیا؟ پرفیکٹ شیپ میں تھے نا تم؟ کیا میں نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ کولڈ ڈرنک پیا کرتے تھے نا؟ اب بتاؤ تم نے شکر کیا کیا؟ پھر تم کیا کر کے آئے ہو؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جب تک انسان جواب نہ دے دے وہ آگے نہیں جا سکتا. ابن آدم کے قدم ٹل نہیں سکتے. جوانی کس کام میں گزاری؟ خصوصاً یوتھ کے بارے میں سوال. ہم تو کہہ دیتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، یعنی کوئی ہوش کی بات نہیں، جو چیز چاہے کرو، بڑے ہوں گے سمجھ جائیں گے. نہیں، عقل مند جوانی میں بھی ہوش مند ہوتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. عمر کس کام میں گزاری؟ اوور آل ساری زندگی کے بارے میں کیا تمہاری پرائرٹیز تھی، کیا شوق کیا تھا، کیا سوچا ہوا تھا کہ کس لیے جی رہا ہوں، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، سورس آف انکم کیا تھا. ٹیکس کے کاغذ جب بھرنے پڑتے ہیں نا تو لوگوں کی ایک مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کا ایک حساب کہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہاں سے لیا، کیا کیا. اور اسی طرح جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. ہم سب کو بھی ان سوالوں کے جواب کے لیے تیار رہنا ہے. تو ایسے شخص سے ہلکا حساب لیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت جانچ کرید نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب ٹریول کرنے والے لوگ ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امیگریشن میں آپ کا وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، بس ایک کاغذ نکالتے ہیں، اسی کو اسٹیمپ کرتے اور آگے نکال دیتے ہیں. اور کبھی کیا ہوتا ہے، کھول بیٹھتے ہیں، یہ یہاں کیوں گئے تھے، یہ کس لیے گئے تھے، کب ٹریول کیا تھا، کس مقصد کے لیے کیا تھا، وہاں کس سے ملے تھے. اور پھر ایک نہیں، سوالوں پہ سوال، اور پھر گھنٹوں اسی انویسٹیگیشن میں گزر جاتے ہیں. تو ایک ہے آسان حساب اور ایک ہے مشکل. آسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے اور کہ اچھا جاؤ ٹھیک ہے اوکے. اور مشکل کیا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب یہ پوچھ لیا کہ کیا کیوں تھا، کوئی جواب نہیں پھر ہمارے پاس. اسی لیے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. لیکن یہ نہیں کہ حساب ہوگا نہیں، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ بے حساب بخش دینا، بلا حساب. لیکن اس لائن سے تو گزرنا ضروری ہے نا. جیسے آپ امیگریشن پار نہیں کر سکتے، آپ یہ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ کسی چور دروازے سے نکل جائیں. اس کاؤنٹر سے تو گزریں گے ہی، شکل تو دکھائیں گے ہی. دنیا میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ اچھا یہ آپ کا پاسپورٹ، اچھا شکل دکھائیے، اپنے نقاب اتاریے. تو وہاں بھی اس جگہ سے تو گزرنا ہے سب کو، اس سے تو کوئی ٹل نہیں سکتا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہی گزرنا ہے. تو جس کا حساب ہلکا ہوگا وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، مجھے ویزا مل گیا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، یعنی اس کے برے کام زیادہ ہوں گے، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، انہ کان فی اہلہ مسرورا. گھر کا شوق، گھر کے کام، گھر کی مصروفیت، گھر کے آرام، گھر کی لذتیں، اسی کو دیکھ دیکھ کر خوش تھا. کبھی بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کبھی فرنیچر کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کبھی کھانوں کی بھری ہوئی میز کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. پرفیکٹ. پھر تعریفوں کا منتظر ہے کہ کوئی آئے گا تو کسی چیز کو دیکھ کے تعریف کرے گا اور کوئی کسی چیز کو. اور پھر اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا آپ، اپنی لائف، اپنی زندگی خوب انجوائے کریں. لوگ جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، ان کا کام ہے. ہم نے تو دین اختیار کر لیا، ہماری تو جنت پکی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس فکر کی کہ کون کیا کر رہا ہے. مومن ایسے تو نہیں جیا کرتے، خود غرض کہ صرف اپنے لیے جیے، صرف اپنا ہی فائدہ سوچے. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے نا کہ جب ہم
صرف اپنی دنیا کی لذت کے لیے کہ نہیں میز پہ ایک کھانا ہے تو کیئر نہیں ہو رہی، 2 3 4 تو ہونے ہی چاہیے، اور فریش ملنا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے، اور گھر ایسا ہونا چاہیے، اسپکس پیک بالکل کلین، کوئی ذرا سا ڈاٹ بھی نہ ہو کہیں ڈسٹ کا، کوئی ایک ڈسٹ پارٹیکل نظر نہ آئے کہیں. بھئی اپنی تو دنیا بھی جنت بنا رہے ہو اور دوسروں کی اتنی فکر نہیں کہ ان کا کیا بنے گا، وہ کدھر کو جا رہے ہیں. جس نے اپنی دنیا بنائی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، حدیث ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہی. اور جس نے آخرت بنائی اس نے دنیا کا نقصان کیا، اس کی دنیا کا نقصان ہوگا، کہیں نہ کہیں ڈر لگے گی، کہیں نہ کہیں فرق پڑے گا. یا نیند پہ کمپرومائز کرو گے، یا کھانے پہ کرو گے، یا آرام پہ کرو گے، یا انجوائمنٹس اور انٹرٹینمنٹس پہ کرو، کسی چیز پہ تو کرنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں بھی پرفیکٹ لائف ہو اور وہاں بھی پرفیکٹ ہو. ایک تو امپرفیکٹ ہوگی، یہ اب تمہاری چوائس ہے کہ اس کو امپرفیکٹ کر لو یا اس کو کر لو. تو جس کا نام اعمال میں کمی ہوگی وہ کیا کہے گا؟ اوہ میں تو اپنی خواہشات میں ہی مگن رہا، میں تو بس صرف انجوائے کرتا رہا لائف کو. انہ ظن ان لن یحور، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی نہیں پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا، جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا اس سے غافل ہو کر. فلا اقسم بالشفق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہل کامل ہو جاتا ہے، مکمل چاند بن جاتا ہے. تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے جانا ہے. چاند کا گھٹنا اور بڑھنا پرفیکٹ اگزامپل ہے کس چیز کی؟ انسان کے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی. پہلی رات کا چاند جیسے بچہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتا ہے. اب دیکھیے کہ کتنے سٹیپس آتے ہیں، اسی پہ قیاس کر لیجئے انسانی زندگی کے سٹیپس کو. پھر فل مون بلوم پہ آ جاتا ہے، خوب چمکتا ہے، لیکن وہ ایک دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اگلے ہی دن فرق آ جاتا ہے، اور پھر ہر آنے والا دن اس میں کمی کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے. پھر کوئی چاند نہیں ہوتا، پھر اس کی جگہ ایک نیا چاند لے لیتا ہے. پھر ہماری جگہ دوسرے لوگ دنیا میں آ جاتے ہیں، پھر ان کی باری آتی، اور ان پر بھی یہی سائیکل چلتا ہے. پھر وہ ختم ہو کے پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر نیا دور شروع ہو جاتا ہے. ہم ان گھروں میں بیٹھے نہیں رہ جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور غیر محسوس طریقے سے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اور آپ دیکھیے اس کے بعد مثال کس چیز کی آ رہی ہے؟ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، جھکتے نہیں، یعنی عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں. حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اجر غیر ممنون، ہمیشہ کی راحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی. کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر ان کی ایسی شامت آئی کہ ان کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان کو آگ کا بھر کے اس میں ان کو ڈال دیا گیا. جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے توبہ نہ کی، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہے بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے،
وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کی، مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح محفوظ میں، نقش ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ انسان کو خود کو بدلنا ہے، اس قرآن کو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے تارے کی، جس کو نارتھ سٹار کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور تم کیا جانو، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، کیونکہ وہ تارا ہر وقت ایک ہی جگہ ہوتا ہے نا، ایک ہی سمت، ایک ہی ڈائریکشن فکس ہوتا ہے، گھوم رہا ہے، مگر اس کی رفتار زمین کی طرح ہی ہے، تو لہٰذا وہ ایسا لگتا ہے جیسے ٹکا ہوا ایک طرح۔ اب کوئی بھی چیز آپ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہو، ٹکی بھی ہو، تو آپ کو اس سے کیا کنسپٹ آتا ہے؟ واچنگ۔ اس بات کو کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم بھی ہر وقت واچ کیے جا رہے ہو، تم پر بھی کوئی ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہے، کسی وقت بھی تم اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، بار بار انسان کو اس کی اصلیت یاد دلائی جاتی ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جٹی تلی بات ہے۔ یعنی جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، بادلوں کے اندر سے اترتی ہے، اسی طرح برس کے جب نیچے جاتی ہے تو زمین بھی اگاتی ہے، زمین بھی پھٹتی ہے اور باہر نکلتی، اوپر سے بارش آتی ہے، نیچے سے زمین پودے اگاتی، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں بادل، اور یہ بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ کیا یہ سب کچھ بے مقصد ہے؟ نہیں۔ اسی طرح قرآن بھی با مقصد کتاب ہے، اسے اللہ نے اتارا ہے۔ بارش اتری، زمین نے تو پھل دیے، قرآن تمہارے دلوں پہ اتر رہا ہے، تم کیا دو گے؟ کیا تمہارے اندر سے بھی کچھ اگے گا؟ کیا تمہارے اندر بھی خیر پھوٹے گی؟ انہ لقول فصل، یہ ایک جچی تلی بات ہے۔ وما هو بالہزل، ہنسی مذاق کی بات نہیں کہ تم اسے ٹھٹھے میں اڑا دو، سنی انسنی کر دو، اور اسے سن کر بھی وہی کرو جو پہلے کرتے تھے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ ذرا مزے کر لیں چند دن، پھر آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، تسبیح جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، دو ہاتھ برابر، دو آنکھیں برابر، دو ٹانگیں ان کا سائز برابر، کتنا بیلنس رکھا انسان کے جسم میں، پیور بیلنس۔ جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یہ ساری کیا ہیں؟ دراصل اللہ کی نشانیاں۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، جس کے اندر خدا کا ڈر ہے، تقویٰ ہے، وہ بات سنے گا، سمجھے گا، مان جائے گا، اپنی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بدبخت پہلو پھیر کے چلا جائے گا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ جیسا آیا تھا ویسا ہی گیا،
جو کر رہا تھا پہلے ویسا ہی کرے گا، اس کے رویے میں، معاملے میں، اخلاق میں، کردار میں کوئی چینج نہیں. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جا پڑے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ اس میں وہ مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزکا، کیز ٹو سکسیس، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، سوچ میں، خیالات میں، گفتگو میں، معاملات میں، ہر چیز میں پاکیزگی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا. وذکر اسم ربہ، کثرت سے ذکر. فصلی، پھر نماز بھی پڑھی، کیونکہ کچھ لوگ ذکر کر کے کافی سمجھتے ہیں کہ اب مزید کی ضرورت نہیں. مگر بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم یہ کام نہیں کرتے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا تمہاری پرائرٹی ہے. آپ دیکھیے کہ تزکیہ کہاں سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے. قرآن پیوریفائی کرتا ہے، صالحین کی مجالس میں پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے لیے وقت نہیں. وذکر اسم ربی، اتنی باتیں فضول کے ذکر کا وقت نہیں. فصلی، کام اتنے دنیا کے، نماز کا وقت نہیں. وجہ تو یہی ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہارے سامنے اہمیت اختیار کر گئی. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، لہذا پرائرٹی تو وہ ہونی چاہیے تھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام دونوں کے صحیفوں میں یہ تعلیمات تھی. سب پیغمبروں کو یہی فارمولا دیا گیا. کون سا؟ تزکیہ، ذکر، صلاۃ، کامیابی کے لیے. سورۃ الغاشیہ. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ذریع. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ ہم سے، سب سے. یہ سوال آپ دوسروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو قرآن مجید پڑھانا شروع کیا، عموماً 30واں پارہ ہی شروع کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو ہر روز ہر صورت میں جو کچھ ہوتا تھا میں مختصر الفاظ میں بتاتی تھی. مجھے آج تک وہ دن یاد ہے جب میں نے یہ صورت اس کے سامنے رکھی تھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگ گیا کہ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، چونکہ اس کے لیے فرسٹ ہینڈ نیو انفارمیشن تھی. ہم سمجھتے ہیں ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی ان کو ایسی باتیں نہ بتاؤ، لیکن تربیت تو بچپن سے شروع ہو جاتی. میں چاہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سورت شیئر کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہیں پتہ چل گیا غاشیہ کا یا نہیں چلا؟ ابھی تک خبر آ چکی ہے یا نہیں؟ لہذا جن جن لوگوں تک خبر نہیں پہنچی ان تک خبر پہنچا دینی چاہیے، کیونکہ ہم تک پہنچ گئی، ہمارا کام ہے آگے دیں، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کریں. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ چھا جانے والی، جو ہر چیز پہ چھا جائے گی. کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. آپ پانی بال کر کے بچے کو دکھا سکتے کہ اس طرح کا پانی ان کو ملے گا جو اللہ کے نافرمان ہے، کیونکہ ابلتی چیز کو دیکھ کے ڈر سا بھی آتا ہے. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا. کبھی سوکھی گھاس لا کے چبانے کو دیں کہ کھا کے دیکھو کیسی ہے، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، کیونکہ اتنا بیلنس ہے قرآن کی تعلیم ہے کہ دوسری خبر بھی ساتھ ہی ہے. کچھ چہرے خوش ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں، جہاں جنت کا مسندوں کا ذکر آتا ہے وہاں بلندی کا ذکر بھی آتا ہے. کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، کوئی فضول لغو بات نہیں ہوگی وہاں کہ جو لوگوں کو پریشان کرے. کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ، گھر میں ہر نعمت ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت کی وجہ سے انسان کے لیے ہر نعمت حرام ہو جاتی. اور وہ عادت کیا ہوتی؟ بات بے بات پہ ٹوکنا، ہر چیز پر اعتراض، ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ ریمارکس. تو انسان کہتا ہے بھاگ کے جائے کہاں؟
کہتے ہیں نا اعتراض اس پر بھی کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتے کیوں، ہلے بغیر گوندو اس کو، یعنی سب کچھ کرو بھی لیکن ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے ہماری مرضی کے خلاف. تو دنیا کی مشکلات ہے، جنت میں سب ختم ہو جائیں گی. آج صبر کا دن ہے اور کل لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی دل نہیں دکھائے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا، کوئی ہراس نہیں کرے گا. نعمتیں ہی نعمتیں، آسانیاں ہی آسانیاں. فیہا عین جاریہ، وہاں چشمے رواں ہوں گے، بہتے چشمے، ان کا منظر انسان کو خوش کر دے گا. اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے؟ کس نے لا کے رکھے یہاں؟ انسان سوچے نا. کسی عمارت کے دیکھ کے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی فلاں کمپنی نے کنسٹرکٹ کیا، فلاں مٹیریل استعمال، ساری ہسٹری اس کی آپ نکال سکتے ہیں. کہ پہاڑ کی کیا ہسٹری ہے؟ اس کی بھی تو ہونی چاہیے نا. اسے بھی تو کسی نے بنایا، کسی نے رکھا لا کے، کس نے جمایا اس کو؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی، اسپریڈ آؤٹ کر دی گئی. فذکر، اچھا تو آپ نصیحت کیے جائیں، آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ بعض نے کہا کہ یہ عشر ذوالحج کے 10 دن ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں جس میں طاق اور وتر ہوتا رہتا ہے اور پھر رخصت ہو جاتی ہیں. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے کہ یہ سب کس نے بنایا، کیسے ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے کسی بھی قسم کا، مال، جان، اولاد کی طرف سے، اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. امتحان 2 طرح سے ہوتا ہے، نعمتوں سے بھی ہوتا ہے اور تکلیفوں سے بھی ہوتا ہے. جب اچھی چیزیں ملتی ہیں تو انسان پھول جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میری کوشش ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، بھول گیا تمہیں، ایک دن تم بھی یتیم کو ذلیل کر رہے تھے. ایک دن وہ تھا جب تمہارے سامنے ایک ضرورت مند تھا اور تم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی تھی. آج تم ضرورت مند ہو گئے ہو، آج تم محتاج ہو گئے ہو. یاد رکھیے انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے، زندگی میں کرتا ہے، اس کے سامنے آ جاتا ہے. تمہیں اس بات کا تو بہت احساس ہے کہ تمہاری عزت پہ حرف آ گیا، تمہیں کبھی یہ بھی یاد رہا کہ تم نے بھی کسی کی عزت پامال کی ہے؟ یتیم وہ جس کا باپ نہ ہو. جس کا باپ نہیں ہوتا عام طور پر بچے چھوٹے ایسے ان اٹینڈڈ بچے، ان کے ساتھ لوگ زیادتی کر جاتے ہیں اور زیادتی کر کے سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی، بچہ ہوا، پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، اب وہ بچے ماں پہ آ گئے. اب ماں فرسٹریشن میں آ کے سارا غصہ غم کس پہ نکالتی ہے؟ بچے پہ. یا شادی کہیں اور ہو گئی، وہ بھی مارتی ہے، ساتھ اور شوہر کو بھی شامل کر لیتی، وہ بھی مارتا ہے. ایسے بھی واقعات موجود ہیں خود مسلمانوں کے گھرانوں میں.
کوئی بھی بچہ جس کا باپ سر پہ نہیں، باپ ساتھ نہیں، باپ موجود نہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرنا بہت بڑا جرم ہے. اس کا نتیجہ انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے، دنیا میں اس کو بھی نہیں عزت ملتی. جو یتیم بچے کے ساتھ زیادتی کا، ضروری نہیں کہ باپ فوت ہو چکا ہو، اگر باپ سامنے نہیں تو تب بھی تو لوگ ایسی دلیری کرتے ہیں نا، اور ماں سامنے نہ ہو تو اس سے بھی زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اور اپنا غصہ کسی اور پہ بلا وجہ نکالتا ہے تو کبھی اس کے حالات درست نہیں ہو سکتے، اس کو بھی کہیں سے عزت نہیں مل سکتی. تو ہم نے اپنے اور دوسروں کے لیے دوہرے پیمانے رکھے ہوئے، اپنے بارے میں اتنے سینسیٹیو کہ ذرا سی بات ہم کو اپنی بےزتی لگتی ہے، اور دوسروں کے لیے جو چاہیں کرتے رہیں. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. اپنی آزمائش پہ تو تم کلبلا اٹھتے ہو، لیکن تم کسی پہ کیا آزمائش بنے ہوئے ہو؟ دوسروں کو کیسا کیسا دکھ دیتے ہو، بے سہارا، بے مددگار، جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں، جو تمہارے رحم و کرم پہ آ گئے، تم ان کے ساتھ یہ سلوک. اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں، ایک دوسرے کو تم توجہ نہیں دلاتے. صرف یہ نہیں کہا کہ خود نہیں کھلاتے، اوروں کو نہیں بتاتے کہ کھلاؤ. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نا، یا کسی کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھتے. کیوں؟ کہ ہم ان کی بکس میں برے نہ بن جائیں. اسی لیے نہیں روکتے نا. جب کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، زیادتی کر رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں بابا کچھ کہتے، صاف کہہ دیتے ہم اس معاملے میں نہیں دخل دیں گے. بھئی کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ تم ان کی گڈ بکس میں نہیں رہو گے. صاحب ضمیر انسان جہاں کسی پہ زیادتی ہوتے دیکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کا کوئی حل ڈھونڈتا ہے. اب اس میں زیادتی میں کیا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ریسورسز پہ ایسے قابض ہو گئے کہ دوسروں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا. اب کیا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ ان ریسورسز کو جن کے لیے اللہ نے بنایا ان تک لے جاؤ، ان کو دو کھانے کو. تم اس کے لیے کچھ کوشش نہیں کرتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو. جب کوئی مرتا ہے تو یتیم بچوں کا مال بھی خود ہڑپ کر جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. کلا، ہرگز نہیں، یہ سب ایسے تھوڑی چلتا رہے گا. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کے ریگزار بنا دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اس حال میں وجاء ربک، اور آ گیا تیرا رب، والملک، اور فرشتے، صفا صفا، صف در صف. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اس وقت سمجھنے سے کیا فائدہ، کیا حاصل. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، کاش میں کچھ کر کے آتا یہاں کی تیاری. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسے باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. تم نے لوگوں کا رزق باندھ رکھا تھا، تم نے لوگوں کی آزادی باندھ رکھی تھی، آج دیکھو تمہیں کیسے باندھا جاتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس کے برعکس وہ شخص جو دنیا میں ظلم نہیں انصاف سے کام لے، جو مظلوموں پر رحم کرے، اور جو دوسروں کے کام آ کر مطمئن زندگی بسر کر رہا ہو یہاں کی بھی، تو جب اس پر موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فرشتے آ کے اس کو پکاریں گے. سورۃ الواقعہ میں آپ نے پڑھا کہ فروح و ریحان و جنت نعیم کی بشارت. اور یہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. یاد رکھیے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے انسان نفس مطمئنہ ہو سکتا ہی نہیں. بے حس تو ہو سکتا ہے، نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا، پرسکون نہیں ہو سکتا، خوش نہیں رہ سکتا. اس کے اندر گلٹ رہے گی، بے چینی رہے گی. نفس مطمئنہ صرف وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو بھی منع کرے کہ ایسا نہ کرو. جو صرف اپنے لیے نہ جیے، جو دوسروں کے لیے جیے، جو مسکینوں اور یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے کام آئے اور ان کی مدد کرے. اگر آپ انسانوں کی خدمت کریں گے تو ہی آپ کو یہ نفس مطمئنہ حاصل ہوگا. صرف اپنی ذات کی سیوا اور اپنی پوجا میں لگے رہنے سے یہ نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہو سکتا. جتنا چاہے سمارٹ ہو جائیں، جتنا چاہے خوبصورت بن جائے، جتنے چاہے قیمتی کپڑے اور جیولری پہن لے،
ہرگز نفس مطمئنہ نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ دوسروں کے لیے نہیں جئیں گے. ایسے ہی لوگوں کو فرشتے آرام سے لے جائیں گے, آ کے خوشخبری دیں گے, چلو اب واپسی کا وقت آ گیا, اب چھوڑے اس حقیر دنیا کو, اپنے رب کی طرف چلو. ارجعی الی ربک, بہت کام کر لیا, بہت تھک چکے, اب اپنے رب کی طرف چلو, اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وہ بھی جو آگے اس سے پہنچ چکے, وہ بھی ایسے ہی بندے تھے جو دوسروں کے لیے جی کر آئے تھے دنیا میں. وادخلی جنتی, جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے, داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یاد رکھیے, ایک طرف اللہ کا ذکر, اخلاص, سیلف لیسلی کام کرنا, مظلوموں کی مدد کرنا, ضرورت مندوں کے کام آنا, حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا, انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ایک سکون بھر دیتی ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, نمازوں کے وقت میں نمازوں میں خشوع, اور بندوں کے کام میں بغیر کسی لالچ کے بندوں کی مدد کرنا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری موت بھی اسی حال میں آئے؟ لیکن موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. ہم ہر روز اپنا جائزہ لیں, ہر آن جائزہ لیں, کیا یہ نفس مطمئنہ ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے کسی وقت بھی یہاں کوئی کچھ بھی چیز بادر کرنے لگے, کسی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہ ہو اور بادر کرنے لگے, فوراً جا کے اس تعلق کو ٹھیک کریں. غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگ لیں. دوسرا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا چاہتا ہے, اسے کیا سمجھ لو, میں ہی چھوٹا, کیونکہ عزت تو اس کی ہوتی ہے جسے اللہ دیتا ہے. پھر اگر عزت اپنے آپ کو بڑا کہنے سے ہوتی تو فرعون کی عزت سب سے زیادہ ہوتی. لیکن کس طرح اس کو ذلیل کیا گیا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ڈوبا تھا, جب وہ سمندر کی تہہ میں پہنچا ڈوب کے, تو جبریل علیہ السلام اس کی منہ میں ریت بھر رہے تھے, اس پر کسی قسم کی کوئی رحمت نہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ فرشتے بھی اس وقت ایکشن میں آ جاتے ہیں جب ظالم اور مردود شخص دنیا سے جاتا ہے, اور اس کے برعکس فرشتے اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں, اس کے لیے کیئرنگ اور لونگ ہو جاتے ہیں, اور اس کو اچھی اچھی خوشخبریاں سنا کے اس کو لے جاتے ہیں, اور خوشبودار کفن لاتے ہیں, اور سلام کرتے ہیں, اور عمدہ طریقے سے اس کو دنیا سے رخصت کرتے ہیں. یہ دو مختلف انجام ہیں. ایک ظالموں اور جابروں کا انجام ہے, ایروگنٹ اور ذلیل لوگوں کا انجام ہے, اور جو دوسروں کو دنیا میں ذلیل کر, اور ایک ہمبل اور عاجز اور خوش اخلاق اور اپنے آپ کو چھوٹا کر کے رکھنے والوں کا انجام ہے. دیکھیے, انسان کی بہت بڑی ویکنس ہوتی ہے کہ اس کو بس کو مان لے, اسے اکنالج کر لے, اس کا ڈنکا بج جائے, بس اس کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو جائے, اور کسی طرح اس کو سب سے زیادہ اہمیت مل جائے. یہ بھی ایک انسان کے اندر کریو ہوتی ہے, اٹینشن سیکر ہونا, کہ کسی طرح مجھے اٹینشن مل جائے لوگوں سے, میں کسی طرح لوگوں کی نگاہوں میں تارا بن جاؤں. اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ شاید دوسروں کو نیچا کر کے وہ خود اوپر ہو جائے گا. ہرگز نہیں. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, عاجزی میں عظمت ہے, چھوٹے ہونے میں بڑائی ہے, جھکنے میں بلندی ہے. جس شاخ پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھک جاتی ہے. جو انسان جتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے اندر خود بخود جھکاؤ آتا چلا جاتا ہے, اور دوسرے لوگوں میں صرف اکڑ ہوتی ہے. وہ صرف اکڑ سے روب جمانا چاہتے ہیں, مان لو کہ میں بڑا ہوں تمہارا. ایسے رویے خود انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں.